انسانی رویہ کہ جس نے آگے چل کر ایک معاشرے کی صورت اختیار کرنی ہے اور پھر اس معاشرے نے آگے پوری انسانیت کو گائیڈ لائن فراہم کرنی ہے، تو اس کا بیسک جو پہلا نقطہ ہے وہ والدین ہیں اور انسان کے گھر کی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے۔ جب تک ہماری مائیں تربیت یافتہ نہ ہوں، ہمارے گھر کا ماحول تربیت یافتہ نہ ہو، تو اس گھر میں پرورش پانے والے بچے جو ہیں ان کی نفسیات اور ان کا رویہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ فیملیئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان باہم جب ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی نشست برخاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معاملات اور تعامل ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کر انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کی بیسکس اور اس کی گھر کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ کس گہوارہ تربیت سے اس نے تربیت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک حسین سلسلہ اور بالخصوص اس امت کے لیے، امت خیر الامم کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ آپ کے بچپن سے لے کر لڑکپن، جوانی، شباب اور پھر آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تک، کہ جسے اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کو تم اڈاپٹ کر کے اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہو۔ جب اس ذات سے تم روشنی لوگے اور اس کو اپنے رویے کا تم حصہ بناؤ گے، تو اب پھر تمہارا رویہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اور اسی ذات مبارکہ نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ اگر تم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو انسانوں کے لیے بہتر بنا دو، تمہاری ذات منبع خیر ہو، شر تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیرائے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حسین کردار کو بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ ان کے لیے رحیم ہیں، لِنْتَ لَهُمْ، رقیق القلب ہیں، شفیق ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے سخت مزاج ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان کو اپنے قریب رکھنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے پہلی جو بات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کرتے رہا کریں۔ اگر اسی کو ہم اپنے گھر کے ماحول میں لے لیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری نفسیات بہت سدھر سکتی ہیں۔ اب دیکھیے بات بات پہ لوگ الجھتے ہیں، پھر اس الجھن کو دیکھ کر بچوں میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کسی بچے سے کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح چیختے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں کہ ان کے چیخنے سے، ڈانٹنے سے وہ ٹوٹا ہوا گلاس واپس آ جائے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بچے سے یہ ایسا کوئی معاملہ ہوا، والدین اس کو بٹھائیں پیار سے، بیٹے ایسا نہیں کرتے، محبت سے جب آپ کہیں گے تو یہ بات اس کے دل پہ اثر کرے گی۔